ان کے لیے بتوں کے علاوہ خدا کی کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر معاملے میں ایک ہی خدا کیسے کام آ سکتا ہے۔ آج کا عنوان ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 40 سال ہے۔ یہ 610 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں۔ لوگ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کوئی رسول اللہ سے ملنا اور تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ کی دانائی کے قائل ہیں۔ رسول اللہ کے عربی زبان پر عبور اور خیالات سے متاثر ہیں۔ تیر اندازی میں بھی رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے۔ تجارت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ امن اور صلح کے پیغمبر ہیں۔ عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ رسول اللہ سے زیادہ محبتیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا انداز گفتگو دل میں اتر جانے والا ہے۔ اعلیٰ اخلاق رسول اللہ کی ذات کی پہچان ہے۔ ہمسایوں کا خیال رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ وعدے کی پاسداری کسی نے سیکھنی ہو تو رسول اللہ سے سیکھے۔ رسول اللہ کمزور اور بوڑھے لوگوں کا سامان اٹھاتے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ بیماروں کی عیادت بھی کرتے ہیں اور مالی مدد بھی۔ مہمان نوازی میں رسول اللہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مصیبت میں کوئی دوسرا مدد کے لیے آئے یا نہ آئے، رسول اللہ موجود ہیں۔ رسول اللہ مشرکانہ رسموں اور جاہلانہ طور طریقوں سے بچے رہے۔ کبھی بھی بتوں کے آگے سر جھکایا نہ کوئی منت مانی۔ کردار کی ایسی عظمت 40 سال تک قائم رکھنا محمد بن عبداللہ کا ہی کمال ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ سے ہی توحید کے قائل رہے۔ 40 سال کی مدت تک انسان کی ہر اچھی بری عادت سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جب شعور نہیں ہوتا۔ وہ زمانہ بھی موجود ہے جب صحیح اور غلط کا فرق مشکل ہوتا ہے۔ وہ زمانہ بھی اس مدت میں شامل ہے جب انسان جوانی کی طاقت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نئی نئی سوچ اور خیالات انسان کو مختلف رنگوں اور سمتوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کا رسول ہر عمر میں مثالی کردار کا حامل رہا ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کا کردار 40 سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان زندگی کیسے گزارتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے رسول اللہ نے غور و فکر کے لیے تنہائی تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ رسول اللہ مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کئی دن اور راتیں اسی غار میں گزارتے ہیں۔ خشک کھجوریں، ستو، پانی اور دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے لیے واپس گھر آتے ہیں اور پھر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ اس غار کا نام غار ہیرا ہے۔ ہیرا پہاڑ اپنے دامن میں پھیلاؤ رکھتا ہے۔ اس کے بعد سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں، سارا پہاڑ ہی سخت پتھر کا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 639 میٹر ہے۔ یہ مکہ سے طائف جانے والی سڑک سے 200 میٹر دور ہے۔ پہاڑ کے دامن میں 500 میٹر تک راستہ ہموار ہے اور اس سے آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔
پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا راستہ مشرق کی سمت سے ہے جو گھومتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ جبل ہیرا اور جبل سبیر ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ غار ہیرا پہاڑ کی چوٹی سے 70 میٹر نیچے مغرب کی طرف ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں ایک خیمے کی طرح اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ غار کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور اونچائی آگے کی طرف آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں سورج کی روشنی براہ راست غار میں داخل نہیں ہوتی۔ اس غار سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں۔ رسول اللہ تو اپنے لڑکپن میں جب بکریاں چرایا کرتے تھے تب بھی کائنات اور اس کی وسعتوں پر غور کیا کرتے تھے۔ اب ان سوالوں کے جواب کا وقت قریب